ایوب کے گھر میں تک کہ ان کو ابو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہے جھونپڑی کے لیے، محل تر سے ہے جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ لمبے سجدے لمبے سجدے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے نبی نے کیے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہے روشنی کے لیے، روز آتے ہے روشنی کے لیے۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ وظیفہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوت۔ العلی العظیم وظیفہ حضور غوث اعظم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم۔
وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. وصلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ. معزز حاضرین، آج آئیے دین سیکھے کورس کا آخری لیکچر ہے، اور یہ 19 دن نہ جانے کدھر سے آئے اور نہ جانے کدھر گئے، اور کتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا. میں نے پہلے ہی لیکچر میں، پہلے ہی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ پلک جھپکنے سے بھی جلدی یہ وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ایسا ہی ہوا ہے. خوش نصیبی ہے اس کے لیے جس نے ان 20 دنوں کو، ان 19 دنوں کو اللہ کے ذکر میں گزارا. اس نے دین سیکھنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سنوارنے میں اس نے یہ وقت لگا دیا. مبارکباد ہے اسے جس نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. وہ شخص ہمیشہ تہنیت کے قابل ہے جسے اللہ نے اپنا بنایا، اور بد نصیبی ہے اس کے لیے جس نے یہ وقت ضائع کر دیا، اور وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ اب پورا سال تکلیفوں میں رہے گا، کیونکہ اس نے اس وقت کو اپنی سستی، اپنی غفلت کی نظر کر دیا. ہم میں سے بہت سارے ساتھی کچھ آتے رہے، کچھ نہ آتے رہے، کچھ چلے گئے، کچھ آ کے چلے جاتے تھے، پھر نہیں بیٹھ پاتے تھے، اور پھر کچھ پہلے دنوں میں آئے، پھر وہ نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھانٹی خود اللہ کرتا ہے. یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ کس کے لیے میری قربت کے دن ہوں گے، کون میری اس کرم نوازی کو لینا چاہتا ہے. لہذا اس کے لیے ہی اللہ نے یہ راہ کھولی. اللہ نے مجھے توفیق دی، صحت کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہے، ہم آپ کے ساتھ اس وقت میں آپ کے قریب رہے. آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ صحت کے ساتھ آتے رہے، کیونکہ جس کو صحت حاصل ہوگی وہی یہ سب کچھ کر پائے گا، اور جو صحت میں نہیں تھا وہ بیچارہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں آ سکا. بہت خوش نصیب ہیں وہ جو صحت میں نہیں تھے لیکن پھر بھی آتے رہے، اور انہوں نے وقت دیا، اور وہ پریشان تھے اپنی جسمانی حالت سے، لیکن اللہ نے انہیں موقع دیا کہ نہیں، جو بھی ہے تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ تو میرے ذکر سے دور ہو. خوش نصیب بھی ہے اس کے لیے. الحمدللہ. وقت تو گزر ہی گیا. تو آج جو آخری کلمات ہوتے ہیں، ہر سال کی طرح کوشش تھی کہ فیڈ بیک کیا جائے، لیکن پھر مجھے فیڈ بیک آپ سب کا پتہ ہی ہے. آپ سب ماشاءاللہ اچھا فیڈ بیک ہی دیتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بس کسی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا گیا، اگلے سال کر لیں گے. اور باقی ظاہر ہے آپ کے سب کے اچھے کمنٹس ہی ہوتے ہیں. بہت اچھی گفتگو تھی، بڑا مزہ آیا ہے، بڑا سکون آیا. مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا. حضرت صاحب میں تو قربان ہو گیا، حضرت صاحب یہ ہو گیا. یہ ہم ہر سال ہی سنتے ہیں، لیکن وہ جو ہی عید گزرتی ہے تو ساتھ ہی ہمیں وہ کمنٹ یاد آتا ہے اور وہ بندہ یاد آتا ہے.
تو نہ کمنٹ ہوتا ہے نہ بندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے اس چیز کو پھر اب مؤخر کر دیا ہے، اور یہی سوچا ہے، مجھے یہی حکم ہوا اللہ کی طرف سے، سمجھ لیں کہ چھوڑ دیں آپ. یہ ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، ان کا ذہن اچھا ہے، سوچتے اچھا ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ آپ سب کے دلوں کے کمنٹس کو قبول فرمائے، آمین کہہ دو. جو آپ کے دل میں ہیں اس وقت وہ میں سمجھ رہا ہوں، ظاہر ہے اچھے ہی ہوں گے. اتنی اچھی اچھی گفتگو یہاں الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے کی ہے، اور بڑی خوبصورت یہاں آ کے سب نے اپنی حاضری دی ہے. اور آپ نے سنا ہی ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا درس نہیں تھا جو انسان کی لائف چینجنگ درس نہ ہو. مطلب کوئی ایک بھی آگ اٹھا لے تو وہ بھی آپ کے لیے پوری زندگی کو بدلنے کا سبب ہوگا. تو بس یہ کوشش ہے کہ شاید کوئی ایک ہی ہم پہ اثر کر جائے. اتنے درسوں میں سے بولو نا یار، کوئی ایک ہی اثر کر جائے تو باقی تو چلو، باقی چل ہی رہا ہے سلسلہ. وہ اللہ کا نظام ہے. جیسے اللہ ہر ہفتے بعد جمعہ پڑھاتا ہے لوگوں کو، وہی دین تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے اترا، اور قرآن نماز بھی وہی ہے. تو پھر ہر جمعے کیوں باتیں کرواتا ہے اللہ علماء سے، بیٹھو ممبروں پہ اور شروع ہو جو بھی دین بیان کرنا. مولا صاحب کو تو پتہ ہے، نے کہا نہیں، تم ریپیٹ کرتے جاؤ، پتہ نہیں کون سی بات کب دل پہ اثر کر جائے، بس بولتے جاؤ، کچھ نہ کچھ تو بولو، تاکہ کوئی نہ کوئی تو سنے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے بھی سنا تھا، آج دوبارہ سنا تو عمل کی توفیق ملے. تو اس لیے یہ عمل کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ کہو نا، یہ عمل کرتے رہنا چاہیے. ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں تو کر ہی رہے ہیں نا. بولو چلو، کوئی نہ کوئی ملائی اوپر آ ہی رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ملائی، اور اوپر سے کچھ نہ کچھ تو برکت ہو ہی رہی. اللہ سعادت دے گا انشاءاللہ. آئیے، جو آج میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا، اور یہ ہمارے آج کے اس لیکچر کا یہ آخری پیغام ہے. یہ میرے سامنے سورہ فرقان ہے، اور اس کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 میں نے پڑھی ہے. 25 سے لے کر بولو 28 تک، نوٹ کر لیں. یہ پیغام ہے آج کا. اور میں نے قرآن سے اس لیے رکھا کہ میری اپنی باتیں ظاہر ہے کروڑ ہو جائیں، قرآن کی آیت سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قرآن کی آیت اپنی جگہ ایک اعلیٰ نور رکھتی ہے. آئیے، اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یاد کرو جس روز آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، یہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں بڑی واضح گفتگو کریں گے. اور بادشاہ اس وقت رحمان ہوگا. اللہ کافروں کی حالت بیان کر رہا ہے. میں اور آپ کافر تو نہیں، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کفر سے محفوظ ہے. لیکن یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑے ایک سبق کا ذریعہ بنے گی. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت کافر کی زبان پہ 2 جملے ہوں گے، 2 جملے کہے گا وہ، اور یہ دونوں جملے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے ہیں. آئیے سنیے ذرا. ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں اس کافر کی اس بات کو لکھا جو وہ حشر کے دن بولے گا. ابھی حشر آیا نہیں ہے، ابھی قیامت کا دن بولو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہاں وہ یہ کہنے والا ہے، تو میں نبی کی امتیوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ وہ بولے گا، یہ اس کی زبان پہ آئے گا. تو ہمیں کیوں بتایا رہا ہے مولا؟ وہ تو کافر آدمی ہے. کہا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں تمہارے ساتھ نہ ہوں، تمہارے اندر نہ آ جائیں. ان دونوں چیزوں سے تم نے بچنا ہے.
جو کہ اس وقت وہ فرط ندامت سے، شرمندگی سے کہے گا. کیا؟ پہلے تو یہ کہا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی دندیاں کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو. یہ کیا کر بیٹھا میں، یہ کیا وقت گزر گیا میرا، اب میں نے کس طرح بچنا ہے. اب پریشان ہو کے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. پہلی بات، میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اس سے ایک تو مراد آقا دو جہاں کی ذات کریمہ ہے، حضور علیہ السلام مراد ہیں کہ آپ رسول ہیں اور آپ کا راستہ ہی اصل نجات کا راستہ ہے. جس راستے پہ آپ چلے، جو آپ نے زندگی گزاری، جس طرح کی زندگی اللہ نے آپ کو دی، ویسا ہی اگر کوئی کرتا ہے تو رسول کے راستے پہ. تو فرمایا کہ یہ اس کے پاس اس وقت چونکہ سوائے پچھتانے کے کوئی بات نہیں ہوگی، تو وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا. تو ہم نے یہ کاش ہٹانا ہے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، ہم نے اس کاش کو ہٹا دینا ہے. ہم نے کہنا ہے ہم نے کر لیا اختیار رسول کا راستہ، ہم رسول کے راستے پہ ہیں، اسی طرح رہیں گے. دوسری سے مراد، رسول سے مراد وہ شخص ہے جو تمہیں رسول تک پہنچانے والا ہوتا ہے، کیونکہ رسول سے مراد پیغام بر بھی ہے، پیغام دینے والا، کوئی تمہیں سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، اس سے مراد رسول ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیا گیا ہے. اگر نام نامی لیا جاتا تو صرف اس آیت سے حضور ہی مراد ہوتے. لیکن مفسر نے یہاں نیچے کتنی خوبصورت بات لکھ دی ہے. مفسر فرماتے ہیں یہاں رسول لکھ کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک جتنے اچھے ناموں کے ساتھ آئیں گے لوگ، اور جتنی اچھی تعلیم دینے والے آئیں گے، وہ بھی رسول کی ہی نام کے ساتھ پہچانے جائیں گے. وہ رسول تو نہیں ہوں گے، بولو، نہ وہ نبی ہوں گے، لیکن کام رسولوں جیسا ہی کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ان کے پیچھے چلنا، کاش میں اپنے شیخ کے پیچھے چلتا، کاش میں اپنے مرشد کے پیچھے چلتا، کاش میں ان کے ساتھ لگا رہتا، کاش میں ان کے قریب رہتا. تو ہم نے یہ کاش ہٹانا ہے، انشاءاللہ کہو نا. ہاں جی، اس کاش کو ہٹا دینا. ہم نے کہا نہیں، ہم اپنے رسول کے ساتھ. اور آقا دو جہاں کی ذات کریمہ اگر سامنے ہوتی تو ہم ان کے ساتھ ہوتے، لیکن حضرت آج وہ موجود تو نہیں ہیں. 1400 سال پہلے ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے. آج ہمارے لیے وہی برکت اور رحمت آپ کی وجہ سے آ رہی ہے، لہذا ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. یہی اصل برکت ہے. ایک تو یہ بات کہی، میں بھی واپس آتا ہوں. دوسری بات سنیے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. میری زندگی میں ایک شخص ایسا آیا ہے کہ کاش میں اسے نہ بنایا ہوتا. اس سے دوست بنایا ہوتا، رسول کو بولو، اور اسے نہ بنایا ہوتا. اس کا مطلب آپ کی لائف میں دو چیزیں ہوں گی. ایک طرف ڈسٹریکشن والا کوئی شخص ہوگا جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے گا، اور دوسری طرف وہ شخص ہوگا جو آپ کو اللہ رسول سے جوڑنے والا ہوگا. تو یہ دو باتیں قرآن کٹھی کر رہا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ. اب یہ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ یہ اس کی مزید گفتگو کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں عقبہ بن ابی معیط جو ایک کافر تھا مکہ میں، اس کے لیے نازل کی گئی ہے. یہ جب کبھی سفر سے واپس آتا تو دعوت عام کرتا جس میں اہل مکہ شریک ہوتے، حضور کی خدمت میں خود حاضر ہوتا، حضور کی باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا. ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے اسی دستور کے مطابق دعوت عام کا اہتمام کیا اور حضور کو بھی دعوت دی. حضور نے فرمایا جب تک تو اسلام قبول نہیں کرتا میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا. چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. ابی بن خلف یہ ایک اور کافر ہے، یہ عقبہ کا بڑا یارانہ تھا اس کے ساتھ. اس نے سنا تو اس نے آ کر کہا اے عقبہ، سنا ہے کہ تو مرتد ہو گیا ہے. اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے ایک محفل کی غرض کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے. یعنی وہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، بولو، وہ میں نے ان کو بلانے کے لیے بس پڑھا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، تو میں نے اس کو اس لیے پڑھ لیا کلمہ کو کہ وہ میری محفل میں آ جائیں.
تو وہ کہنے لگا اس کا دوست کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم ان کے پاس جا جا کے ایسی یہ گستاخیاں نہ کرو۔ عقبہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے حضور کے پاس گیا اور وہ ساری گستاخیاں کی جن کی فرمائش اس کے یار نے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے آپ کے رخ انور پر تھوکنے کی جسارت بھی کی، لیکن اللہ نے اسی تھوک کو اس کو آگ کا انگارہ بنا کر لوٹا دیا اور اس کے منہ پہ دے مارا، جس سے اس کا منہ جل گیا اور مرتے دم تک اس کی گالوں پر وہ نشان رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سرزمین مکہ سے باہر تجھ سے ملوں گا تو تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ کئی سال بعد بھی جب وہ اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص نے مجھے جو دھمکی دی ہوئی ہے اور جو بات اس کے منہ سے نکلی ہے، تمہیں پتہ ہے ہر بات اس کی پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے تو اس کے غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم 1000 ہیں بولو اور وہ 313 ہیں، تو پہلے نمبر پہ تو غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ بھی گئی تو تمہارے پاس سرخ اونٹ ہے، اس پر سوار ہو کے بھاگ جانا۔ تو چنانچہ اس کی بدبختی اسے بدر میں لے آئی، کفر کو شکست ہوئی، یہ اپنے اونٹ کو لے کے بھاگا، لیکن وادیوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ حضور کے حکم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ واقعہ پورا تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ بس یہ یاد رکھیے، اپنی لسٹ میں سے ہر برے دوست کو نکال دیجئے۔ کوئی ایسا شخص جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، وہ برا دوست تمہارا موبائل بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہاری واٹس ایپ بھی ہو سکتی ہے، وہ تمہارا فیس بک بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی دوستی ہی ہوتی ہے، بولو نا یار۔ وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فرینڈ لسٹ، جی فرینڈ لسٹ ہی ہوتی ہے نا، اور اس طرح کانٹیکٹ لسٹ، تو یہی وہی ہے، اور کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، بس اس سے بچنا ہے اور اس کو ہر صورت اپنے سے دور رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے اس دن بڑی اچھی بات یہاں ہمارے ساتھی شرجیل فاروقی صاحب نے کی ہے کہ اپنے آپ کو، یہ جو حضرت نے آپ کو ایک بڑی خوبصورت ترتیب دی ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہی حل ہے، اس ترتیب کے ساتھ جڑے رہو، بس آتے رہو، بیٹھتے رہو، اب یہ درس ہے، اب یہ درس ہے، اب یہ درس ہے، اب یہ درس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے جبل صاحب قبلہ یہ عمل ظاہرہ انہی سے میں نے سیکھا، تو وہ بھی ایسے ہی ہیں، مطلب آپ ان کی کوئی ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں درس ہے، کہیں نہ کہیں دعا ہے، کہیں نہ کہیں ذکر ہے، ہر وقت یہی ہے۔ آج بھی ان کے میسج آئے ہی رہتے ہیں، ہر دن آئے رہتے ہیں، تو میں نے انہی سے یہ سیکھا ہے۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ مطلب پے در پے درس ہو رہے ہیں، پے در پے محفلیں ہو رہی ہیں، جانا ہے آنا ہے، تو حضرت صاحب نے بلا لیا کہ یار فلاں جگہ پہنچنا ہے، پہنچے سارے۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، صاحب کہنے لگا ایسے ہاتھ جوڑ کے، حضور مجھے اب معاف کر دے خدا کے لیے، مجھ سے نہیں اب اتنا ذکر ہوتا، مجھے جانے دے۔ مطلب اتنا وہ ایک روٹین تھی کہ وہ کہتے مجھے معاف کر دیں، بس میں نہیں کر سکتا۔ تو یعنی ایسی حالت آ جائے انشاءاللہ، کہو نا ذرا کہ یار اتنا ذکر حد، بس چھاڑ دیو ساڈی جان۔ تو یہ حل ہی یہ ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ صاحب نے پھر ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں یا محفل آپ اس طرح کرنا چاہ رہے نہیں، معافی مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے نہ مانگیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے رب کو کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ ہم تو آپ کو صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ شیطان کو ٹائم ہی نہ ملے آپ کو گمراہ کرنے کا، مطلب اس سے وقت ہی نہ ملے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے پھرے کہ کسی طرح میں اس کو، یار کوئی ٹائم مجھے دے ذرا، جناب حضرت صاحب ٹائم دیں تاکہ آپ کو گمراہ کروں۔ وہ ٹائم ہی نہ لے پائے کہ میں کس طرح اس کو، یار کدھر سے نکالوں، یہ نکالتا ہوں تو ساتھ ہی ایک اور محفل میں چلا جاتا ہے، ادھر سے نکالتا ہے ایک اور محفل میں گھس جاتا ہے، وہاں سے نکالتا ہوں ایک اور درس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کر کیا رہا ہے؟
ادھر فجر پڑھتا ہے ادھر ظہر پڑھتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، پھر ساتھ ہی اثر پڑھ لیتا ہے، پھر مغرب عشاء پڑھ لے. یہ کرنا کیا ہے اس کا؟ بلکہ یوں ہو جائے کہ شیطانوں کو تمہارے لیے میٹنگ کرنا پڑ جائے. نہیں مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو بولیے کیا ہو سارو، بولو آپ بھی بولو یار. شیطانوں کو تمہارے لیے میٹنگ کرنا پڑ جائے. یار بیٹھو کو میٹنگ کرو یار، اس کے لیے کیا کرنا ہے یار، جان نہیں چاہیے. کوئی ایسا انداز ہو جائے انشاءاللہ کہ اس کو مطلب ہمارا تو حال یہ نا، ہم خود جا کے شیطان کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں کارکسان و گمراہ. ہمارا تو یہ حال ہے نا. جبکہ بزرگوں کا انداز ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی روٹین اتنی سخت بنائی ہوتی ہے اور اپنی روٹین کو اتنا سخت کر دیتے ہیں، اور وہ کسی کی خاطر وہ روٹین نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی وقت دے نہ دے، میری روٹین یہی ہے. یہ لے میسج آ گیا آپ کو، آپ وہ میسج پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نہیں جانا. کہ تو ہی نہ آ، ہم تو کر ہی رہے ہیں ذکر خدا کا، نہ آ تو، ہم نے میسج کر دیا ہے. تو لہذا ان کی ترتیب یہی رہتی ہے، وہ روٹین پہ چلتے ہیں. اور شیطان بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارا کوئی ایسا دوست بنا دے، اور پھر کل حشر کے دن تم کہو کاش میں اسے دوست نہ بناتا، کاش وہ دوستی میری نہ ہوتا، تو آج میں بھی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا. تو یہ آپ کو راز دیا، ہر سال دیتا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں. اپنی دوستی کو فلٹر کرتے رہا کریں انشاءاللہ. کہیں کیونکہ ہر آنے والے دنوں میں اللہ اپنے کرم سے کچھ اپنے دوست آپ کو دیتا ہے، اور شیطان بھی اپنے دوست آپ کو دیتا ہے آنے والے دنوں میں. جی جی، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، وہ بیوی کی شکل میں ہو، وہ بڑے بھائی کی شکل میں ہو، وہ دوست کوئی ساتھ شفٹ ہوا ہے، آپ کہیں کورس کرنے چلے گئے ہیں وہاں پہ کوئی دوست ہو بن گیا ہے، کوئی آپ سفر کر رہے تھے سفر کے دوران کوئی دوست بنا ہے، واٹس ایپ پہ نیا کوئی کانٹیکٹ آ گیا ہے، کوئی فرینڈ لسٹ میں کوئی نئی فرینڈ لسٹ میں کوئی نیا بندہ ایڈ ہو گیا. تو یہ ہر آنے والے وقت میں دوستیاں بڑھتی جاتی ہیں انسان کی، ہم نے انہیں فلٹر کرنا ہوتا ہے. بھئی یہ میرا کرائیٹیریا ہے، بولو یہ میرا کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا کے اوپر اگر کوئی آئے گا تو میرا دوست، ورنہ میری طرف سے 1000 طلاق ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کرائیٹیریا پورا کرو میرے ساتھ. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بچپن کے دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. تو بڑی دوستی تھی، اتنی دوستی تھی کہ وہ ہمارے گھر آتے، راتوں کو ہم اکٹھے سو جاتے، میں ان کے گھر جاتا، میں ان کے گھر سو جاتا. مطلب اتنا پیار تھا، اکٹھے کھیلنا، بیٹھنا، اٹھنا، صبح شام دوپہر، گرمیاں سردیاں، بہت کچھ. مطلب بچپن ایک کیسے 2 بھائیوں کی طرح تھے ہم. بڑی محبت تھی. قبلہ عالم کے ساتھ اللہ نے توفیق دی، آپ تشریف لائے مدینہ مسجد جمعہ پڑھانے، تو وہاں پہ بس ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ، ذکر اذکار سیکھا، بیعت ہوئے، چلنے لگا سلسلہ. اب وہ اتنا پیار تھا کہ اب ظاہرہ وہ ذرا اس طرح سے نہیں تھا اس کا انداز. میں اس کو کہتا کہ یار چلتے ہیں، وہ نہیں جاتا تھا. 1-2 بار گیا پھر نہیں جاتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ پھر اسے کہا، میں نے کہا یار دیکھو تمہارے ساتھ بڑی جاری ہے، دوستی ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ہر جگہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو اب جہاں اللہ رسول کا نام ہے وہاں بھی تو جانا چاہیے. تو وہ نہیں، اس نے مجھے نہ نہیں کی، لیکن وہ ایسا انداز اختیار کرتا تھا کہ مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ جانا نہیں چاہتا. تو وہ ہٹ جاتا تھا، مطلب میں اسے گھر جاتا لینے کے لیے، وہ باہر نہ آتا، یا اندر سے کہہ دیتا میں مصروف ہوں. تو مجھے سمجھ آ گئی. ایک دن بڑے واضح مجھے یاد ہے، مدینہ مسجد کے پیچھے گراؤنڈ ہے مدینہ پارک، وہاں پہ ہم کھڑے تھے، بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی. تو مجھے یاد ہے میں نے اس کو کھڑے ہو کے ایک بات جملہ بولا. میں نے کہا دیکھو اگر آج کے بعد میں نے تمہیں بلایا اور تم نہ آئے تو تمہارا راستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، ہم دونوں آج سے جدا ہو جائیں گے. اور یہ سوچ لو آج کا دن ہے تمہارے پاس، اس راستے کے بعد دوبارہ اس راستے پہ دوبارہ نہیں آؤں گا، تیرے گھر سے آگے بھی نہیں کبھی گزروں گا. مجھے کہتا ہے نہیں یار اتنا پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں، میں چلوں گا. میں نے کہا نہیں آج کا دن ہے، شام تک مجھے آنسر کر دو. اور مجھے یاد ہے اس نے مجھے کوئی آنسر نہیں کیا، اور میں بھی اس دن کے بعد اس سے دوبارہ نہیں ملا. آج بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے. کئی دفعہ گزرتے ہوئے ایسے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، میں سلام بھی نہیں کرتا. مجھے وہ وقت کبھی یاد آتا ہے کہ اکٹھے میں ایک بستر پہ ہم سویا کرتے تھے. کتنا پیار ہوگا سوچو ذرا.
لیکن میں نے آج جب اس فیصلے کو دیکھتا ہوں تو میں 1000 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت میں نے اس کا راستہ اپنا لیا ہوتا تو آج میں یہاں آپ کو درس نہ دے رہا ہوتا، اور میں اسی طرح اس کی طرح روڈوں پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا جیسے وہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ آپ کو بچا لے، انشاءاللہ کہو، بس ایسے رکھو اپنے آپ کو اور ایک طرف ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ کر بولیے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ جب راستہ جو مل گیا ہے تو پھر اٹس ڈن۔ یہ ابھی یہ مطلب اچھا کرتے ہیں والا کیوں ہے؟ یہ ایک فائنل ڈیسیژن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آخری لفظ کیوں نہیں بولتے جس طرح وہاں بولے تھے میں نے کہ آج کے بعد تمہارا میرا رستہ جدا ہے، اور ایک دفعہ اس کے رنگ اڑ گئے تھے کہ یار کیسے بات کر رہے ہو، ایسا ہو سکتا ہے بھلا، تم نہیں کر سکتے یہ۔ میں نے کہا یہ تمہیں وقت دکھائے گا، اس لیے کہ مجھے تجھ سے زیادہ اچھا دوست مل گیا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، جب اچھا دوست زیادہ ہو جائے تو پھر ادھر ہی بندہ جاتا۔ تو یہی ہے حقیقت، یہ ہے ساری زندگی اسی پہ رہنا ہے۔ اور آج بھی اپنی دوستی کو میں فلٹر کرتا ہوں کہ میرے ظاہر ہے بہت سارے کانٹیکٹس لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کرائٹیریا کو دیکھتا ہوں بھئی یہ میرا کرائٹیریا ہے، اس کے اوپر اگر فٹ آتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ میری چلے گی، اور اگر نہیں آتا تو اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں آپ، چاہے وہ آپ کے گھر کا اپنا بچہ ہی کیوں نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا بیٹی، اگر اس کرائٹیریا پہ نہیں ہے آپ اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ آپ اس کرائٹیریا کے اوپر اگر وہ لاتے ہیں اور وہ پورا کرتے ہیں اس کرائٹیریا کو، خدا را میری یہ بات سمجھیں، اس کی پرواہ چھوڑ دیں آپ۔ سورہ نوح میں اتنا بڑا واقعہ کیوں پیش رکھا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ، لوگ اتنا اپنے بچوں، بیوی، شوہر سے پیار کرنے لگے ہیں کہ اللہ رسول کو بھی پیچھے کر دیا لوگوں نے۔ اصل میں اس کے پیچھے دوستی ہے، یہ رشتہ بعد میں ہوتا ہے، بولو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دوستی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے انسان کل حشر میں، یہی لفظ انسان کہہ سکتا ہے، کاش وہ میری بیوی نہ ہوتی جس نے مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا، کاش وہ میرا شوہر نہ ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ میرا بھائی نہ وہ ہوتا، کاش وہ میری بہن نہ ہوتی، کاش وہ میرا بیٹا ہی نہ ہوتا جس نے مجھے اس راستے سے جدا کر دیا، کاش وہ میری بیٹی نہ ہوتی ایسی جو مجھے راستے سے دور کر گئی۔ تو یہ سارا کچھ اس آیت کے اندر ہے بھائی، یہ صرف وہ گلی محلے کا دوست ہی نہیں بات ہو رہی، اس سے مراد وہ سارے رشتے ہیں جو تمہیں اس راستے سے جدا کرتے ہیں۔ چھوڑ دو، پرواہ چھوڑ دو۔ ہاں چلو ساتھ ساتھ، ظاہر ہے ایک گھر ہوتا ہے، چلو، لیکن پرواہ چھوڑ دو۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں کھول کھول کے بیان کروں، وقت تھوڑا ہے، کتنی آیتیں ہیں۔ وہ پوری آیت اتاری کہ اگر تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیارا، پورے رشتے گنوائے، بولو 7 رشتے انسان کے، ان 7 رشتوں کو آیت میں اللہ نے ایک ایک کر کے گنوایا۔ اگر یہ تمہیں پیارا ہے، اگر یہ پیارا ہے، اگر یہ پیارا ہے، اگر یہ 7 رشتے گنوا کے اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ پیارا ہے نا تو پھر میرے حکم کا انتظار کر، ویٹ فار اٹ، تھوڑا انتظار کر، تجھے میں بتاؤں گا کہ یہ سارے رشتے تیرے غلط تھے، اصل رشتہ میرا اور میرے رسول کا تھا، ہم تجھے پروف کر کے دیں گے کہ تیرا سارا رشتہ غلط تھا۔ ویٹ فار دا مومنٹ، کچھ ٹائم دے دو مجھے، بس اچانک کروں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، کچھ وقت آنے دو۔ یہی باپ تجھے گھر سے نہ نکال دے، یہی بیٹا تیرے سر پہ چڑھ کے ناچنے نہ لگے، یہی بھائی تجھے ذلیل و خوار نہ کر دے، یہی بیوی تجھے گھر سے ٹھڈے مار کے نہ باہر نکالے، ہم تجھے دکھائیں گے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، میرے رسول کو چھوڑا، میرے اس نیک انسان کو چھوڑ دیا جس نے تجھے نیکی کا رستہ دکھایا تھا۔ ویٹ فار دا مومنٹ، کچھ وقت کے لیے انتظار کر لو، ہم تمہیں دکھائیں گے۔ جن رشتوں کے لیے تم مارے مارے پھرتے تھے، ہمیں چھوڑ دیا تم نے۔ اور کیا وہ لفظ ہیں، خدا کی قسم وہ کیا لفظ ہیں، وہ اتنے وہ دل سوز لفظ ہیں قرآن میں کہ ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے کریم رب سے دور کیا، وہ کون سی شے ہے؟ ما غرک، مجھے نام لو اس کائنات میں، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ ستارے ہیں، وہ ہوائیں ہیں، وہ پھول ہیں، وہ وادیاں ہیں، وہ جنتیں ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ رب جیسی شخصیت چھوڑ بیٹھا تو؟ ما غرک،
بربک الکریم، وہ کرم والا رب جس نے تجھے ایک ایک سانس دی ہوئی تھی، اس سے تم دور ہو گئے۔ تو کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، بے شمار۔ یہ بھی آیت وہی ہے کہ اس دن کہو گے کاش میں اس دوست نہ بناتا جس نے مجھے رسول سے دور کر دی۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو نا۔ فائنل ڈیسیژن لیا کریں۔ یہ ٹیل مل رہنا اور کچی باتیں اور کچے ذہن، کچی سوچیں، اچھا ابھی موقع چل رہا ہے چلو دیکھیں گے، کل کو باہر ٹر جانا میں کیڑا کوئی تھے ویکھے گا کچھ ہے، نکل جانا میں نے۔ تو اگر آپ ایسی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کو پتا ہے کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں، نہیں ہوگا۔ اس سے واپس آ جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیکھیے میں بات کروں آپ کو، ظاہر ہے ایک گراؤنڈ بنا لی میں نے، مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ میری گفتگو سن کے سمجھ تو چکے ہیں کہ گراؤنڈ بنانی ہوتی ہے، وہ بن گئی، ذہن بن گیا، سوچ بن گئی، اور اس کو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اب ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ وہ سورہ نوح کا واقعہ وہ بہت بڑا ہے، اور اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، وہ لفظ کتنے بڑے ہیں کہ مولا میرا بیٹا، یعنی باپ ہوتا ہے نا، چاہے نبی رسول ہے باپ تو ہے نا، تو اپنی اولاد کو سامنے ڈوبتا ہوا دیکھے تو کتنے وہ دل کے اندر تکلیف ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مولا میرا بیٹا۔ تو فوراً جواب آتا ہے کہ انو اب اس لفظ کو دوبارہ کہا تو ہم رسالت لے لیں گے تم سے واپس، تمہاری نبوت واپس ہو جائے گی، اس بیٹے کو بیٹا نہ بولنا۔ تو کہا کہ مولا مجھے معاف کیا جائے۔ ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام اس سے معافی مانگتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پوچھا گیا کہ مولا اس کی وجہ کیا تھی، کیوں آپ نے اتنا بڑا جرم؟ کہا اس لیے کہ وہ جو آپ کے دین پہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا وہ آپ کی نسل سے ہی نہیں ہے، وہ آپ کے دین پہ نہیں چل رہا آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ چھوڑ دیں، وہ ہم آزمائش کے لیے دیا ہوا تھا، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہی ہے، اس لیے اتنا فدا نہیں ہونا جی، انشاءاللہ کہیں نا ذرا، اتنا فدا نہ ہو جائیے ہر چیز پہ کہ آپ ان چیزوں کو سیکریفائز کرنے لگیں۔ آپ قرآن سیکریفائز کر دیں، آپ نبی کی نعتیں سیکریفائز کر دیں، آپ ان کے اوپر چھری پھیر دیں، اور یہ نیکی کے حلقے، نیکی کی دعوتیں، یہ نیکی کے نور، اس سے آپ ضائع کر دیں اور باقیوں کو آپ اپنا لیں۔ تو ایسی غلطی زندگی میں نہ کیجیے گا۔ باقی تو میرے پاس بیٹھے ہی نہیں نا، میں تو صرف آپ سے بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو یہ راستہ دے رہا ہوں، کبھی بھی اس سے جدا نہ ہوئیے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے باندھ کے رکھیے گا، اور خود اپنے ہاتھ سے اپنی وہ رسی پکڑائیے گا۔ حضرت صاحب مینوں بنو کسی جگہ، یہ لے میری رسی پکڑیں اور مجھے کھونٹے سے باندھ دے خدا را، میں اتنا بدبخت ہوں بھاگ جاؤں گا، مجھے کس جگہ باندھ کے رکھیں۔ خود پیش کریں اپنے آپ کو، بجائے حضرت صاحب رسی لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہاں تیری لات ٹانگ سے باندھ دوں۔ وہ نہیں بھائی، خود اپنی رسی لے کے ان کے ہاتھ میں رکھو، حضرت مجھے باندھے، اس لیے کہ میں بڑا بگوڑا ہوں، میں بھاگ جاؤں گا، مجھے خدا را کسی طرح سے پکڑ لیجئے۔ اللہ، یہی صحابہ کیا کرتے تھے، میرے کہو نا سبحان اللہ، صحابہ یہی کرتے تھے۔ حضور ہمیں قریب رکھیے، حضور ہمیں قریب رکھیے۔ آ جاتے تھے پوچھنے کے لیے، حضور جنت میں کہاں ہوں گے آپ؟ اللہ، ملک کہو نا سبحان اللہ۔ بولو کیا سوال کیا جی؟ جنت میں کہاں ہوں گے آپ؟ یہ سوال ہے کرنے والا، یہ اس کو فکر ہوتی ہے تو پوچھا نا حضور آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں تو بھائی جنت، میری تو جنت بہت چھوٹی ہوگی، میں تو بہت نیچے ہوں۔ حضور میری تو چھوٹی سی جنت ہوگی، تو پھر آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ تو بہت بڑی جنت میں، دیکھو کتنی فکر ہے۔ بولیے یہاں حضرت صاحب کدھر ہیں، کھپ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی پتہ، قطعاً کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کسی طرح مجھے نہ میسج آ جائے محفل پہ آنے کی، مجھے نہ کہیں کو بلا لے۔ اور ظالم آدمی اس طرح نہیں کام چلتے، اس طرح نہیں ہوتا، یہ جب تک آپ خود نہ پیش کریں اپنے آپ کو۔ میں نے ایک بات کہی تھی پچھلے درسوں میں، آپ کو یاد ہوگی، اللہ کی طلب جس نے نہیں کی، اللہ نے اپنی ذات کو اس پہ حرام کر دیا، وہ حرام ہے، اللہ اس پہ ملنا اس کو حرام ہے جو طلب نہیں کرتا اللہ کی۔ تم کیا پھنسے پھسائے آؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا کیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ تو طلب والوں کو ملتا ہے۔ یا اللہ کب فجر ہوگی، کب درس قرآن کا وقت ہوگا، کب ٹائم نہیں ابھی تک، ابھی فجر کب ہونی ہے یار، درس سننا جا کے، کب ٹائم آئے گا درس ہوگا یار، چلیں یار۔ یہ تو اس کے لیے ہے، وہ گھر سے بھی چلا ہے، اللہ کی ساری معرفت اس کے سینے میں اللہ نے پہلے ہی ڈال دی۔
یہاں کے بیٹھنا تو بڑی بات ہے نا. ابھی تو دروازے سے نکلا ہے تو معرفت ملی ہے. کہ جو طلب لے کے چلا کہ نہیں بھائی میں نے جانا ہے. یہ ہمارا بچہ ہے سمیع اللہ، اللہ سے سلامت رکھے، پورا مہینہ اپنے لاہور شہر سے والدین کو اجازت لے کے کہ پورا مہینہ میں نے حضرت صاحب کے ساتھ گزارنا ہے. پوچھو کیا کیا ملا ہوگا، کیا کیا سیکھا ہوگا اس ایک مہینے میں جو لوگ 10 سالوں میں نہیں سیکھ سکتے. کیوں؟ طلب لے کے آیا کہ وہاں جانا ہے، بیٹھنا ہے، دیکھی جائے گی. گھر والوں کہہ دیا کتابیں ساتھ لے گیا ہوں، ٹیسٹ وغیرہ تیار کر لوں گا، رمضان کے بعد پیپر دے لوں گا. کتابیں ادھر ہی لے آیا، پورا مہینہ یہیں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا مسجد کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو مزہ آیا نا؟ بولو نا بھائی. طلب ہوتی ہے نا. تو اب طلب سے چلیں گے تو کچھ ہاتھ آئے گا. تو آئیے میں آپ کو آج آخری لفظ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور پھر ہم مردوں کی چونکہ آج دعا ہے، آپ کی تو انشاءاللہ بھی کل ہے، تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. آخری بات، A man is known by the company he keeps. انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے. آقا اسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، لہذا اسے چاہیے کہ دیکھ لے کسے دوست بناتا ہے. اس کا دین اپنا نہیں ہے، بولو، اس کے دوست کا ہے. اس کا یار جو اس کے فون میں ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، بس وہی اس کا دین ہے. بس اسی کے اوپر اگر وہ چلتا ہے تو وہی دین ہے. تو آؤ دیکھ لو تمہارے دوست کا دین کیسا ہے. پوچھ لو اپنے دوست سے، اپنے ساتھ والے سے پوچھو. عظیم صاحب پوچھیں سعید صاحب سے، سعید صاحب پوچھیں عظیم سے. دوست ہے نا، آپس میں بولو نا بھائی. ایک دوسرے پوچھیں بھائی تمہارا دین کیسا ہے، جس طرح اس کا دین ہے وہی تمہارا. بلال صاحب پوچھے ارشد سے، ارشد پوچھے بلال سے تیرا دین کیسا، بس وہی. جو آپس میں یاری ہے آپ کی، ادھر ہماری بچیاں آپس میں دوستیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے بات کریں، حضور کی اس حدیث کو سمجھیں. انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. ذرا سارے دہرا دو. انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. پوچھے اپنے دوست سے تم کیسے ہو، بات کرے. اور اس بات کو نا کرتے رہنا چاہیے. میں عمر نواز صاحب سے اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں. اکثر پوچھتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے، ہاں جی دین کیسا ہے جناب کا. حضور نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے. تو ہاں بھائی کیسا دین تمہارا؟ تو پھر مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی رات ہی حضور کی زیارت ہوئی ہے. تو مزہ آیا نا دوستی کا، بولو نا بھائی. یہ بس یہ چیزیں انسان کو سیدھا رکھتی ہیں. یہ تو وقتی ہے نا، آپ بیٹھ گئے ہیں درس سن لیا. جو آپ کے یار بیلی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا دل ملا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بڑا کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ تھوڑا سا تنگ بھی ہوتے ہیں، اچھا یار کب ختم ہوگا، جائیں گے کب جائیں گے. وہاں پہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار لمبا بیٹھو میرے ساتھ. اس کا مطلب وہاں جو دین ہے نا وہ اصل دین ہے. وہاں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، وہاں پہ آپ نے اگر قرآن کو ڈسکس کر لیا ہے، وہاں پہ حضور کی بات ہو گئی ہے، تو وہ جو دو دوستوں میں دین کی بات ہوئی ہے وہ اصل دین تھا. یہ میرے اور آپ کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ سلسلہ اور ہے. اس وقت ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے نا، بولو. اس ماحول کے زیر اثر ہم قابو میں ہیں. ہمارے پاس اس وقت فرشتوں کی اس وقت رحمت کرم اور اللہ کی رحمت کی چادر چھائی ہوئی ہے اوپر. ابھی اپنے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھیں، کوئی ایک غم آپ کو یاد نہیں آئے گا، یاد کریں گے بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ کی رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے. دین کا حلقہ چل رہا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، رسول کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. شیطان کی کیا مجال ہے یہاں داخل ہو سکے؟ نفس کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ اس وقت ماحول ہے. لیکن جب آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں وہ کوئی ماحول نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ اوریجنل ہوتے ہیں. اس لیے اچھے دوستوں کے پاس بیٹھ جائیے، بس وہی دین ہے تمہارا. اچھائی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اپنی فیس بک کو فلٹر کریں، اچھی پوسٹیں کریں، بہترین درود شریف، بہترین کوئی اعلیٰ قرآن کی آیت، کوئی کسی عالم کی بات، کوئی نعت حضور کی، کوئی مدینے کی یاد. کیونکہ آپ کی دوستی حضور کے ساتھ ہے نا، تو وہ دوستی بتائیں لوگوں کو. اپنے واٹس ایپ کو فلٹر کر لیں، بھئی یہ چیزیں ہیں میری. بس اپنے ٹک ٹاک کو فلٹر کر لیں، اس فلٹریشن کے ساتھ چلیں، بھئی یہ میرا ٹک ٹاک ہے. اور جب کوئی آپ کا ٹک ٹاک کھولے تو حیران ہو جاؤ، اتنا بڑا عالم دین ہے یار. یہ تو ساری پوسٹیں علماء کی، نعت خانوں کی اور اچھی پوسٹیں کی ہوئی. یار کمال ہے. بظاہر تو اتنا نیک نہیں تھا لگتا، لیکن لگتا ہے کہ بات اندر سے کچھ اور تھی.
اور آپ ادھر نیکی کا لبادہ ہے، معاملات ٹھیک ہیں، نیکی نماز روزہ، فیس بک کھولتے ہیں تو سارا ہی نانگ ناچ ہے. تو وہاں جب کھلتا ہے تو لوگ کہیں اچھا لو دسو وہاں پہ کیا تھا، اور یہ دیکھو پوسٹیں کون سی لائک کی ہوئی. تو اس کا مطلب دوستی اصل تو پھر وہ تھی نا، بولو نا بھائی، جہاں تم فری آف مائنڈ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں فری آف مائنڈ تھا وہاں کیا کیا آپ نے، وہ اصل دوستی ہے. سوچ آپ کی آزاد تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، اکیلے کمرے میں تھے، آرام سے فون ہاتھ میں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اب وہاں فری آف مائنڈ میں آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کی دوستی ہے، اور اس سے ہم نے فلٹر کرنا ہے انشاءاللہ. کہو وہی ہے اصل میں. کاش میں نے فیس بک کا یہ اکاؤنٹ نہ بنایا ہوتا، ہم تو یہ بولیں گے پھر، بولو یہی ہوگا، کاش میں نے یہ پوسٹ نہ کی ہوتی، ہم نے یہ بولنا ہے. وہ تو اس وقت دور اور تھا نا، دور اور تھا، حضور سامنے تھے، بات اور تھی. اب تو ہم تو یہ بولیں گے نا کہ کاش میں نے یہ جملہ نہ پوسٹ کیا ہوتا. وہ لاکھوں لوگوں تک چلا گیا یار، لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھ لیا، ہر بندہ برائی تک جا پہنچا، اور وہ ساری کی ساری میرے کھاتے میں مفت میں آ گئی. مولا کاش میں نے یہ پوسٹ نہ کی ہوتی، یہ میں نے کیا کر دیا. ایسے ہی ہوگا. اور جو نیکی کی پوسٹ ہوگی اس کے لیے آپ کہیں گے ہائے شکر ہے میں نے کر دی، مجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا. میں کہہ رہا تھا اس دن ان سے کہ یہ جو چھوٹا سا بھی آن لائن کر دیتے ہیں، کلک کر دیتے ہیں لائیو پہ، آپ کو پتا ہے یہ کلک لائیو ان کا کہاں تک جانا ہے، اور پھر وہ حشر تک کہاں تک جانا ہے، پھر اللہ اسے کہاں تک نرش کرے گا، جو کہاں تک بڑھائے گا. تو یہ جب وہاں سے اس کا اجر لیں گے تو یہ کہ مولا میں تو ایک لائیو پہ کلک کیا تھا، یہ کروڑوں لائک کا ثواب کہاں سے آ گیا. جواب آئے گا جی لاکھوں لوگوں نے اسے قیامت تک دیکھا ہے، تو اس کا ثواب بھی تو عامر تمہیں جانا تھا. یار یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، یہ بہت دور تک جاتی ہیں، ان کے اثر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، لائف پینیٹریٹنگ سچویشن بنتی ہے بہت دور تک. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک لائیو پہ کلک کیا، کچھ نہیں ہوا، بہت بڑا کچھ ہو گیا، بہت بڑا کچھ ہو. تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے رکھیے، اپنی فلٹریشن کرتے رہیے، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. ہم ساتھ ہیں آپ کے، الحمدللہ کہہ دیجئے. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، ہم کبھی بھی نہیں آپ کی جان چھوڑیں گے. آپ ہم سے بے شک جتنا مرضی تنگ آ جائیں، ہم لگے رہیں گے آپ کے پیچھے. آپ کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہم، ہاتھ دھو کے نہیں، دھونا غلط ہے، ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے تیل لگا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کے، نہیں چھوڑیں گے. یا آپ بھاگ جائیں گے یا اللہ ہمیں دونوں کو ہی جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. بس یہی ہونا ہے آخر میں، یا ہم دونوں ہی جنت میں کٹھے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. کہو نا سارے. اور یا پھر آپ بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ ہم تو نہیں بھاگیں گے، انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیں، ہم نہیں بھاگنے والے. صفحے پھاڑ دیے ہوئے ہیں، کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں، واپسی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. دین بھی یہی ہے، خدا بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، اللہ کا کرم بھی یہی ہے، فضل بھی یہی ہے، حضور کی زیارت بھی صحیح کہتے ہیں، حضور کا قرب بھی یہی کہتے ہیں، یہی سب کچھ ہے. اس لیے اس مغالطوں کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں رسول کب ملے گا، اللہ کب ملے گا، مجھے کب اللہ کا کرم ملے گا. او بھائی یہ کرم ہی ملا ہوا ہے، رسول ہی ملا ہوا ہے، خدا ہی ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ تمہیں مل چکا، قرآن مل گیا ہے، سارا کچھ. اللہ پتہ نہیں کب ملے گا، کب مل جائے گا، کب مجھے موقع ملے گا. حضور مجھے پوسٹ پر پڑھ رہا ہوتا ہوں، کئی ساتھی میسج کر رہے حضور کب ملیں گے، کب اللہ رسول ملے. اللہ وقت سر کو پکڑ دیتا ہوں، ہاتھوں کی ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہوں، کب سمجھاؤں انہیں. تجھے اللہ کیا مطلب بھائی جبہ پہن کے آ کے تمہیں جفی لگائے، تجھے رسول آ کے کیا مطلب، کس طرح آ کے کیا مطلب، پجاروں میں تجھے بٹھا کے لے جائے رسول. سوچوں کو صحیح کرو، یہی اللہ رسول کا ملنا ہوتا ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہی رسول کا ملنا ہے، یہی اللہ کا ملنا ہے، یہی قرآن. اور کیا ہے اس کے سوا. آپ کعبہ کے امام کو یہاں بلا لیں، کیا باتیں کریں گے وہ، بولے نا یار کوئی قرآن کی آیت ہی پڑھائیں گے نا، چلو مجھ سے اچھی پڑھا لیں گے، جی بولیے، جی میں مانتا ہوں مجھ سے بہتر پڑھا لیں گے، لیکن کیا پڑھائیں گے، قرآن ہی پڑھائیں گے. اس سے آگے کیا جا سکتے ہیں آپ، کدھر نکل کے دکھائیں اس سے باہر، قرآن کے باہر چیز کیا ہے. یا حضور کی کوئی حدیث سنائیں گے، بولو، چلو مجھ سے اچھی سنا دیں گے، مجھ سے بہتر سنائیں گے، کوئی اور تحقیق ریسرچ ہوگی، لیکن بیس کیا ہوگی، حضور کی حدیث. کوئی حدیث ہی ہوگی نا، اس حدیث کو. اور امام کعبہ یہاں بٹھا دیں میری جگہ، وہ بھی تو یہی بات کریں گے. تو پھر جو چاہیے کیا، تو ملا نا امام کعبہ بھی، رسول بھی ملا، مسجد نبوی بھی مل گئی،
ریاض الجنہ بھی یہی ہے. برکتیں، رحمتیں، کرم، فضل اسی کا نام ہے. جہاں نیکی کی دعوت ہو رہی ہو. حضور صفہ میں بیٹھتے تھے، اس صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے کیا پڑھاتے تھے؟ یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں. یہی قرآن کی آیت ہو سکتا ہے صفہ پہ ڈسکس ہوئی ہو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. نہیں مل کے کہو نا ذرا. یہی آیت وہاں پڑھی گئی ہو. تو یار یہ چھوڑ دو، اس طرح کی سوچیں چھوڑ دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہی ہے آپ کے سامنے سب کچھ. ٹیل میل ہو جانا، چھوڑ دینا، بھاگ جانا، نکل جانا، ابھی مجھے ملا نہیں، ابھی کچھ آیا نہیں، ابھی آیا نہیں. کب آئے گا؟ سارا کچھ تو آ گیا. تو اللہ توفیق دے دے. اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کے لیے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ حشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے. ہمارے وعدے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے وعدے ہیں. اللہ ہمیں بھی نیک راستے پہ رکھے، آپ کو بھی نیک راستے پہ رکھے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا رہے. یہ جتنے میرے ساتھ آن لائن شامل رہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہ بیچارے مجھے بار بار کہتے ہیں صاحب ہمارا بھی نام لے لیا کریں. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے دلوں پہ لکھیں آپ. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. بڑی محبت سے یہ سنتے ہیں، بڑے بڑے دور سے، عمان سے، دبئی سے، سعودیہ سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، جاپان سے، افریقہ سے، بڑے بڑے دور سے لوگ سن رہے ہیں. فیصل آباد سے لوگ سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں سرگودا سے سن رہے ہیں، لوگ سیالکوٹ سے سن رہے ہیں. بڑے بڑے شہر ہیں، میں سب کے نام لوں مشکل ہو جائے گی. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ذرا آمین کہو نا، ذرا ان کے لیے ذرا آمین کہہ دو. بیچارے آپ تو یہاں آ جاتے ہیں، وہ بڑی دور ہیں، وہ بڑے ان کے دل دکھتے ہیں. مجھے لکھ لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ حضرت ہم بہت دور ہیں، کیسے آئیں گے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم قریب ہیں، پاس ہیں، بس اسی طرح رہیے اور ساتھ ساتھ لگے رہیے. انشاءاللہ اللہ ہر آنے والا دن بہتر کرے گا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ایک وقت آئے گا دوبارہ سے حضور کا دین دوبارہ بلندیوں پہ جائے گا. ایک دفعہ پھر یہ دن طلوع ہوں گے، صحابہ کی عزتیں برکتیں دوبارہ لوگ دیکھیں گے. وہی عمر کا دور واپس آئے گا، انشاءاللہ واپس آئے گا، ضرور آئے گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. بس مولا ہمارے پاس اتنا ہی تھا، اب تیری طرف توجہ ہے. رمضان کے دن آگے اعتکاف میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے ہمیں معافی عطا کر، اس سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دے. اب آگے اعتکاف کے دن شروع ہوں گے، اعتکاف کی بہاریں شروع ہوں گی. اللہ قبول فرما لے. اللہ یہ میرے بچے بڑا پورا 20 دن ساتھ رہے ہیں، مولا ان کو سلامتیاں دے. ایک ایک کے لیے میری دعا ہے، ایک ایک کے لیے رو رو کے دعا ہے، آنسو بہا بہا کے دعا ہے، ایک ایک کے لیے نام لے لے کے دعا ہے. مولا یہ اگر ضائع ہو گئے تو میں حضور کی وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولا اگر یہ ضائع ہو گئے تو پھر میرے پاس کون آئے گا؟ اگر یہ ضائع ہو گئے تو پھر ہمارے پاس کون بیٹھے گا؟ وہ نبی تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ 313 ضائع ہو گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس یہ لفظ نہیں ہے، وہ میرے رسول کے لفظ ہیں. وہ میرے رسول نے بولا تھا، وہ انہی کا منصب ہے، وہ انہی کا اعزاز ہے، وہ انہی کا مقام ہے، مرتبہ ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ دین مٹ جائے گا، لیکن کم از کم مولا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر نہ بیٹھے تو میں مٹ جاؤں گا، میری یادیں مٹ جائیں گی، میرا نام مٹ جائے گا. میں اتنا تو کہنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے یہ حق دیا گیا ہے. مولا مجھے اس حق کے ساتھ کے یہ کہنے کی توفیق دے کہ میرا نام مٹ جائے گا. مولا یہ میرے بچے انہیں سلامتیاں دے، انہیں برکتیں دے، انہیں رحمتیں دے، انہیں زندگی کو مولا وہ رنگ دے دے جو تو اپنے اعلیٰ بندوں کو دیا کرتا، تو بڑوں کو جو دیتا ہے. رمضان کی بہاریں ہمارے ساتھ ہیں، تو ہر بات قبول کر رہا ہے. اللہ ان سب کو اپنے کامل ولیوں میں شامل فرما، کامل اولیاء میں شامل، کامل ولیوں میں شامل. مولا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا ہم پہلے ہی راندے درگاہ ہیں، پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کسی جگہ بھی پاکستانیوں کی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت رہ نہیں گئی. پہلے ہی ہمارے پاس پلے کوئی شے نہیں. اب مولا تجھ سے اگر پھر دعا کر کے مانگیں گے، اگر تو نہیں دے گا تو بتا ہم کدھر جائیں گے؟ کرم فرما دے مولا. یہ جتنے آئے ہیں آج ان سب کو مولا اپنے اعلیٰ بندوں میں آج لکھ لے.
فضل کر دے، پچھلے دنوں کی غلطیاں معاف کر دے، کوتاہیاں معاف کر دے، جو رمضان میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی معاف کر دے، تراویاں نہیں پڑھ سکے معاف کر دے، جو مولا ہم تجھ سے وفا نہیں کر سکے معاف کر دے، ہمیں مولا جو عزت جو تو دینا چاہتا تھا ہم نہیں لے سکے ہمیں معاف کر دے، تو دینا چاہتا ہے ہم لیتے نہیں ہیں، تو ڈولی میں ڈالنا چاہتا ہے ہم ڈلواتے نہیں ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے، ہم بے بس ہیں، اللہ تو رحم فرما۔ اس گئے گزرے دور میں تجھ سے دعا ہے اس دین کی برکت کو، بڑی محنت سے یہ پودا لگایا ہے، بڑی محنت سے اس پودے کو پانی دیا ہے، بڑی محنت سے اس پودے کے لیے محنت کی ہے، اللہ اس کو ہر نظر بد سے بچا لے، ہر بری نظر سے بچا لے، ہر نقصان سے بچا لے، ہر اندیشے سے بچا لے، ہر آنے والے دنوں میں اس کو اور برکت دے دے، ہمیں نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ کے کرم فرما، یہ نہ دیکھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اپنی رحمتوں کو دیکھ کے کرم فرما دے، مولا ان سب کو آباد رکھ، شاد رکھ، کام رکھ، ہر طرف سے رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا جو ساتھی دین کی دعوت میں مشغول ہیں، لگے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دینا کہ کبھی مولا ان کی کانڈ نہ لگے، کبھی کانڈ نہ لگے، اللہ اتنا دے دے کہ کبھی کسی جگہ محتاجی نہ آئے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ یہ میری بچیاں دن رات مولا یہاں آ کے پورا یہ وقت دینا اور صبح صبح نکلنا اور راتوں کو یہاں کے تراویاں پڑھنا، مرکز کو آباد کرنا، اللہ ان کی زندگیوں کو ایسے آباد کر دے، ان کی زندگیوں کو اسی طرح آباد کر دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں یہ سارے آج جتنا بھی ہم نے آج تک دن محنت کی ہے، ذکر کے حلقے، یہ سب ہم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لو، حضور قبول کیجئے۔ آپ کے دامن میں سے ڈالا مدینہ میں ہمارا یہ تحفہ قبول، ہم آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو آپ کے ہی قرآن سے ہی پڑھ کے دے سکتے ہیں، آپ کی حدیثیں آپ کو دے سکتے ہیں، حضور قبول فرمائے۔ اس محبت سے کیا گیا، تمام ساتھیوں نے جو درس دیے، جو یہاں آ کے بیٹھتے رہے، جو لکھتے رہے، جو بیچارے مولا آ کے بیٹھ کے سنتے رہے، نیند آتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، سنتے تھے، مولا ان سب کی اس کوشش کو حضور قبول فرما لیجئے، حضور قبول کیجئے، اپنے دین کے لیے قبول کیجئے۔ حضور ہم ایسے ہی ہیں، بس ہم ایسے سست ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی جاہل ہیں، ہم ایسے ہی ہیں حضور، ہمیں اور کیا آتا ہے، ایک بس ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو آرزو ہے وہ بھیک بھر کی ہے، یہ بس بھیک بھر کی ہماری آرزو ہے، حضور قبول فرمائیے، ہم نکموں کو قبول کر لیجئے، وہ کاملین ہیں جن کی طرف نظر رحمت اٹھتی ہے، حضور ہماری طرف بس نظر شفقت فرما دیجئے، نظر شفقت فرما، ہم غریبوں کے اوپر صرف نظر شفقت فرما دے، کرم کی ہم پہ ایک نظر، خدارا یا رسول اللہ، تم ہی تو ہو بے کسوں کا سہارا یا رسول اللہ، حضور قبول کیجئے۔ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے تمام گھر والوں کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، صحابین کے لیے، تابعین کے لیے، تمام امت کے اولیاء کے لیے یہ تحفہ آئیے دین سیکھے کورس پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرمایا جائے، یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے تمام بزرگوں کی قبروں میں، تمام اللہ والوں کے مزاروں پہ پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا، ہم سب کے جتنے عزیز اس دنیا سے کے سب کو اس کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو مبارک کرے۔ مردوں کو آج سے چھٹی ہے، خواتین کی کل 8 بجے درود ناریہ کی نشست شروع ہوگی، کل 8 بجے ان کا ٹائم ہے، کل 8 بجے پہنچیں گی مرکز میں انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حلقوں کا ویسے ٹائم گزر گیا ہے، اجازت ہے جانے کی، اگر لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اجازت ہے۔